آپ نے دعا مانگتے ہیں اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ مانگتا ہوں والحرم، اور بہت زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی جس میں ایک بندہ جو ہے اس کی سننے کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہر موقع پر وہ یعنی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسی محتاجی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا. رسول الکبر اور تکبر کی برائی سے، یعنی تکبر اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں، جو برے نتیجے نکلتے ہیں، پروردگار نے سب سے پناہ مانگی. فتنۃ الدنیا، اور میں تجھ سے دنیا کی آزمائشوں سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی دنیا میں انسان کو جس طریقے سے آزمایا جاتا ہے، یا جو فتنے پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں، بندہ کسی کا شکار ہو جاتا ہے، تو پروردگار میں تجھ سے دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں. وہ عذاب القبر، اور میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. فَإِذَا أَصْبَحَ، اور جب آپ صبح کرتے، قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا، پھر اسی طریقے سے آپ فرماتے أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، یعنی وہاں پر امسینا کا لفظ تھا کہ ہم نے صبح شام کی، یہاں پر آپ صبح کا لفظ بولتے کہ ہم نے صبح کی. وفی روایت، اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے رب انی اعوذ بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر، پروردگار عالم میں تجھ سے دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کو کبھی بھی اپنے مادیات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. رسول کریم علیہ السلام والسلام یعنی ابدیت کاملہ کے مقام پہ فائز ہیں، تو آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں. اللہ، اور ایک اور روایت میں رب انی اعوذ بک من عذاب، جو ہوگی اے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے. اور حذیفہ تھا، اب ظاہر ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو تو یعنی کوئی اسی عذاب کا سوچا بھی نہیں جا سکتا نا، اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبر ہیں. لیکن یہ ابدیت کی شان ہے کہ پروردگار نے یہ شان عطا فرمائی ہے میرے مالک، میں پھر بھی تجھ سے ایک چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، یا کہ لوگوں کی تعلیم کے لیے